اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت وارتفعت الاصوات فی المساجد، فرمایا مساجد میں جہلوں کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، جنہوں گھروں چھتر پیندے نے مسیتے چودھری ہے۔ کیوں جی؟ مولوی صاحب دیر نہ آئے جی؟ اچھا جی، نماز 3 منٹ لیٹ ہو گئی جی۔ شادی حال میں یہی 3 گھنٹے منہ اٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پر تو کوئی تاخیر نہیں، وہاں آپ کی زبان بھی نہیں ہلتی۔ پتہ ہے نا 20 جواب ملیں گے آگے سے، کیوں جی پتہ ہے جی؟ 4 گھنٹے بیٹھے رہتے کہ نہیں؟ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، 15 بیماریوں کے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ اور کوئی جلدی ہے وہ؟ بزنس مین ہیں جی، عقل مین، پتہ نہیں کیا کیا جو بھی آپ کہیں ہیں جی، سب بیٹھے ہیں آرام سے، اور 4 گھنٹے کھانا لیٹ ہے، بیٹھے ہیں یا نہیں؟ وہاں کوئی تکلیف ہے؟ اور یہاں مسجد میں منٹ کتنے ہوں گے؟ 2 یا 3 بس۔ کیوں جی؟ بات ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن شیطان کیسے ٹکنے دے ہیں؟ وہ خود تو مسجد میں نہیں آتا، لیکن آتے ہوئے چابی پوری بھر کے بھیجتا ہے، سبق دے کے پورا بھیجتا ہے، دیکھنا کہیں زیادہ دیر نہ بیٹھ جانا، اندر کے شیطان کو گرم کر کے بھیجتا ہے، جلدی نکالنا وہاں سے، میں تو جا نہیں سکتا اور تو نے اس کو اندر بیٹھنے نہیں دینا۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آئی؟ لائٹ آ گئی، وہ چلا دو۔ تو میرے محترم سامعین، اب انہوں نے مذاکرات شروع کی ہے، حضور کی خدمت میں وفد بھیجنا شروع کی ہے۔ پہلا وفد آیا، مذاکرات سے زیادہ وہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے آیا کہ لوگ کیسے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے والے ہیں یا نہیں، اور ساز و سامان کتنا ہے، اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو کیا پوزیشن ہے لڑائی کی، کتنی دیر تک یہ لڑ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں آئے اور آ کر بات چیت شروع کی، اور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں جی، ہیں کتنے لوگ ہیں اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں، لڑنے والے ہیں یا نہیں۔ تو ایک کافر نے کہا حضور علیہ الصلوۃ سے، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ آئے نا جی، اگر لڑائی ہوگی تو یہ بھاگ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، فرمایا او دشمن خدا، او دشمن رسول، سن، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم گھر سے جان بچانے کے لیے نہیں آئے، قربان کرنے کے لیے آئے، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ اس نے پوچھا جی یہ کون ہے جی، دیکھنے میں تو بڑے صوفی لگتے ہیں، اور جواب اتنا کرارا دیا ہے، بتایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا ہاں ان کے میرے اوپر احسانات ہیں، اگر احسان نہ ہوتے تو پھر میں جواب دیتا۔ اب میری طرف دیکھے وہ بات کر رہے ہیں، حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، حضرت عروہ کھڑے ہیں، انہوں نے تلوار کا دستہ مارا، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ، مشرک کا ہاتھ ہمارے نبی کی داڑھی کو نہیں لگ سکتا، تم ناپاک ہو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، تم ہوتے کون ہمارے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگانے والے، یہ کون ہے؟ انہوں نے چونکہ وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، خوط پہنا ہوا تھا چہرے کے اوپر، انہوں نے کہا یہ آپ کا بھتیجا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تو اور تیری یہ جرت، انہوں نے کہا خاموش، اونچی بولنے کی بھی اجازت نہیں ورنہ گردن اڑا دوں گا ادھر، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، جو حضور کا دشمن ہے بس اجازت کی ضرورت ہے، حضور ابھی اجازت دیں اور ابھی میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب یہ سارا جائزہ وہ لے رہا ہے، حضرات صحابہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں بول رہا، صرف حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کل تو لیڈر سے زیادہ کارکن پیچھے والے بولتے ہیں، کیوں جی؟ ہے ایسے ہی نہیں؟ لیڈر وہ ایک کائنات پھر ایسا لیڈر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی، ایک ہی وقت میں آپ لیڈر بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، قاضی القضات چیف جسٹس بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں مسجد نبوی کے امام بھی ہیں۔ یہ ہے حضور کی سنت، یہ ہے حضور کی ادا۔ مسجد نبوی میں خطبہ بھی دے رہے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھا رہے ہیں،
اور آپ فوج کے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، آپ چیف جسٹس قاضی القضات بھی ہیں، اور آپ بادشاہ بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ کاش کہ قوم کو یہ سمجھ آ جائے، کیوں جی؟ کاش کہ قوم کو سمجھ آ جائے۔ امامت کے لیے تو مولوی چن ہے جی، اے مولوی نہیں پسند سو، اے مولوی نہیں پسند، چلو جی بڑی اچھی بات ہے، اچھا مولوی رکھے تو حکومت کے لیے لچے لفنگ